کرنا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، اللہ ذوالجلال نے اس ماہ مقدس میں ہمیں روزے کی توفیق دی۔ ہم نے 30 روزے رکھے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں قیام کی توفیق دی، ہم نے 11 رکعتیں اور 9 رکعتیں پڑھی۔ بعض کو اللہ نے زیادہ توفیق دی، انہوں نے زیادہ پڑھی۔ رمضان المبارک کے جانے کے بعد ہم نے اس سلسلے کو ختم نہیں کرنا۔ فرمایا جو بندہ رمضان کے ساتھ 6 روزے شوال کے بھی رکھے گا، اللہ کریم اس کو پورے سال کے روزوں کے برابر اجر نصیب فرمائے۔ یہ ماہ رمضان کے ساتھ محبت اور پیار ہے کہ اس کے بعد آنے والا روزہ بھی انسان کے درجات کو کتنا بلند کر دیتا ہے۔ اور آگے تم رات کا قیام کرتے تھے، پورا قرآن سنتے تھے، پارا سنتے تھے، اللہ اکبر۔ اب ایسے کرنا زیادہ نہیں، صرف 4 رکعتیں پڑھ لینا نماز عشاء کے بعد، اور ان 4 رکعتوں کو اپنی نارمل ترتیب سے پڑھ لینا، روٹین سے پڑھ لینا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ان 4 رکعتوں کی وجہ سے تجھے لیلۃ القدر کے قیام کا اجر نصیب فرمائے۔ آپ نے جس طرح عشاء کی 4 رکعتیں پڑھی ہے، اس کے بعد 2 سنتیں پڑھی ہیں، اس کے بعد آپ پھر 4 رکعتیں اسی طرح پڑھ لیں، اور اس نیت اور اس ارادے سے کہ یا اللہ مجھے لیلۃ القدر کا قیام اور اس کا اجر نصیب فرما۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے طبرانی کے اندر، آپ نے فرمایا وہ 4 رکعتیں اکٹھی پڑھے گا، درمیان میں 2 کر کے سلام نہیں پھیرے گا۔ اگر 4 رکعتیں یہ اکٹھی پڑھ لو تو اللہ لیلۃ القدر کے قیام کرنے کے برابر اس بندے کو اجر دیں گے جس نے عام دنوں میں 4 رکعتیں نماز عشاء کے بعد پڑھی۔